السلام علیکم۔ آج جو میرا موضوع ہے وہ بچوں کے بارے میں ہے، چھوٹے بچوں کے بارے میں۔ 1 سال سے لے کے 4 سے 5 سال تک کے بچوں کے بارے میں آج میں بات کروں گی۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ہوتا تو بہت چھوٹا ہے، لیکن وہ پیدا ہوتے کے ساتھ ہی وہ اپنی ماں کی گود کو بہت ہی اچھی طریقے سے پہچانتا ہے، بہت ہی اچھی طریقے سے پہچانتا ہے۔ وہ جیسے ہی اپنے ماں کے گود میں آتا ہے، اور آپ یقین کریں کہ جب وہ کسی اور کے گود میں جاتا ہے، جیسے اگر اس کو نہیں رہنا ہے اس گود میں، تو وہ اتنا روتا ہے کہ جب وہ ماں لے لیتی ہے تو وہ ایک دم سکون میں آ جاتا ہے۔ تو بچہ جیسے ہی پیدا ہوتا ہے تو وہ اس وقت سے ہی اتنا وہ سمجھدار ہوتا ہے، اتنا وہ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ میری ماں کی گود کون سی ہے اور دوسری اور کی گود کون سی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بچوں کے جو شروع کے جو سال ہوتے ہیں نا، یہ بہت اہم ہوتے ہیں۔ جب بچے تھوڑے بڑے ہوتے جاتے ہیں تو وہ سب سے پہلے بچہ شروع میں جیسے ابھی کچھ نہیں کر رہا ہوتا ہے، بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو وہ صرف لسننگ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ صرف سن رہے ہوتے ہیں۔ بچے ہر کسی کی آواز سن رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے چاہیے کہ بچوں کے کانوں میں جیسے ہم بولتے ہیں نا اللہ اللہ اللہ، یہ ہمیں کلمات اللہ کے جو نام ہیں وہ ہمیں بچوں کے کان میں روزانہ صرف 5 سے 10 منٹ تک آپ روزانہ اس کو 2 سے 4 دفعہ دن میں دہرائیں، 7-8 دفعہ دہرائیں بچوں کے کان میں۔ جیسے ابھی ہم جیسے سلاتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں تو بچہ کتنے سکون میں آ جاتا ہے۔ تو ہم اس کو یہ آواز اس کو سنائیں، اللہ کا نام لیں، اللہ کے جو نام ہوتے ہیں ان کو سنائیں اس کے کانوں میں۔ صحیح۔ دوسری بات یہ کہ جب ہمیں بچوں کے سامنے چیخنا نہیں چاہیے، چلانا نہیں چاہیے۔ بچے وہی سن رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے نا تو وہ نہیں سمجھتا، اب وہ تو کچھ کر نہیں سکتا نا، لیکن وہ سن تو رہا ہے، تیز آواز سن رہا ہے۔ تو بچوں کو بھی یہی تیز آواز سننے کی عادت پڑ جائے گی۔ آپ ان سے آواز دھیمی بات کریں، آہستہ بات کریں، آہستہ نرم لہجہ ہو آپ کا، تو بچہ اسی ٹون کو لے کر نا وہی سن کے اس کو ان سب آوازوں کی عادت ہوتی ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ جیسے ہی آپ کبھی جیسے شور و گل ہوتا ہے یا بہت چیخنے چلانے والے، جیسے کبھی کوئی آ گیا تو جیسے بہت چیخنے چلانے، تو وہ تھوڑا سا ڈسٹرب ہو جاتا ہے کہ یہ تو آواز اتنی تیز ہے، یہ ہے، تو وہ اس میں پریشان ہو جاتا ہے۔ تو میں آپ لوگوں سے چند بتاؤں گی باتیں کہ جو آپ کو بچوں کے سامنے نہیں کرنے چاہیے، اور ان کے کرنے سے بچے اپنے اندر وہی چیزیں ڈیولپ کر لیتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ آپ نے بچوں کے سامنے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کو ایک اچھا پازیٹیو انسان، پازیٹیو تھنکنگ، پازیٹیو چیزیں اپنے بچوں کے اندر ڈالنی ہے، ڈیولپ کرنی ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ نے بچوں کے سامنے کوئی ایسی حرکت نہ کریں کہ جو بچے کے اپنے اندر ڈیولپ کر لیں۔ دیکھیے، یہ جو شروع کے جو سال ہوتے ہیں نا، پہلی سال سے لے کے 5 سال تک یا 4 سال تک، یہ بہت اہم ہوتے ہیں بچے کے لیے۔ اس کے اندر بچوں کی جو دماغ ہے نا وہ ریپڈلی بہت تیز چلتا ہے۔ وہ ایک ہی وقت میں وہ انہی سالوں میں 300 ورڈز، 300 یہ لیٹر جو ہیں وہ یاد کر سکتے ہیں، وہ کلمے یاد کر سکتے ہیں، وہ بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں۔ آپ ان کو وہ طرح طرح کے سوالات پوچھتے ہیں، وہ ایسے سوالات پوچھتے ہیں کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ اس عمر میں جو بچے ہوتے ہیں نا، ان کو سوالات پوچھنے کی، بات کرنے کی بہت عادت ہوتی ہے۔ کچھ بچے ان کے اندر اتنی باتیں ہوتی ہیں، کیونکہ دیکھیے جب میں نے بتایا نا پہلے کہ وہ لسننگ کرتے ہیں، اب ان کے دماغ میں اتنی باتیں ہوتی ہیں کہ وہ اس عمر کے جو بچے ہوتے ہیں بہت سارے سوالات کرتے ہیں۔ اب ماں باپ کیا ہوتے ہیں، پیرنٹس کیا ہوتے ہیں، ان کے سوالات سے بہت اریٹیٹ ہوتے ہیں۔ بعض وقت ایسی اریٹیشن ہو جاتی ہے ان لوگوں کو تو کہ وہ جواب نہیں دیتے، کہتے ہیں کہ نہیں ابھی نہیں دے سکتے، ایسے سوال کرتے ہیں، ان کو معلوم نہیں ہوتا۔ جب انہیں سوال کا جواب نہیں معلوم ہوتا تو وہ اریٹیشن شروع ہو جاتی ہے، وہ جواب ہی نہیں دیتے۔ اب جو بچوں کے دماغ میں چیزیں چل رہی ہوتی ہیں نا، وہ کلیئرفائی ہی نہیں کر پاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ کو بچوں کے سوالوں کے جواب دینے چاہیے جتنے وہ سوال کرتے ہیں۔ اگر آپ بالفرض اب سارے کبھی وہ اتنے بے تکے سوالات پوچھتے ہیں، اور ایسے بے تکے جن کے جواب بھی آپ کو معلوم تو ہوتے ہیں لیکن ہم دینا نہیں چاہتے، اور بار بار
सवालात पूछते हैं जो जिनके कोई ना सर होता है ना पैर होता है। लेकिन उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप उनको कह सकते हैं कि देखिए आपका सवाल तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं इसका जवाब जो है मैं आपको बाद में दूंगा। आप उस किसी भी चीज़ को बच्चे को ना मना नहीं करना चाहिए। बच्चे के अंदर ना सवालात, जब तक वो सवालात नहीं करेगा, जब तक आप उससे बात नहीं करेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि उसके जहन में किस किस्म की थिंकिंग है, किस किस्म की बातें हैं। और आपको अगर आपने अपने बच्चों को पॉजिटिव थिंकिंग देनी है और एक अच्छा बिल्डअप करना है, तो आपने चाहिए कि अपने बच्चों के साथ बात करें और उनको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन दें, ताकि अगर वो उसके अंदर जो भी नेगेटिविटी है आप उसको बाहर निकालें और उसको पॉजिटिव में लेकर आएँ। उस चीज़ को आपको पता होना चाहिए, हर बच्चे की थिंकिंग अलग होती है। कोई नहीं, अगर आपके मिसाल के तौर पे आपके घर में जैसे 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, तो सबकी अलग अलग होगी। आप एक जैसे सबकी वो नहीं कर सकते। आपने इस बच्चे को अलग तरीके से लेना है, दूसरा बच्चा होगा वो दूसरी थिंकिंग होगी, तीसरा बच्चा होगा उसकी अलग ही वो होगी सोचें। तो आपने देखिए, ये जो पेरेंट्स होते हैं ये उनको खुद फाइंड आउट करना होता है कि हमारे इस बच्चे की क्या थिंकिंग है। अब अगर आपने सोचा कि नहीं मैं इसको भी इसके साथ दोनों को एक साथ जैसे ट्रीट करूं, तो ऐसे नहीं करिएगा। हर बच्चे की अलग अलग थिंकिंग होती है और अलग अलग सोचें होती हैं, तो आप हर बच्चे को उनके तरीके से उनको टैकल करें। अब जैसे मिसाल के तौर पे कुछ बच्चे खामोश तबीयत के होते हैं, सही, तो आप उनको ये ना बोलें कि ये तो बात ही नहीं करता, ये तो ये नहीं करता। नहीं, आप उनसे बात करें, उनको बात की तरफ लेकर आएँ। कैसे लेकर आना है, आप उनको इनकरेज करें, उनको अपने बातों में लगाएं, उनको बार बार ये मत कहें, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को उनकी वो ना करें, स्टीम ना नीचे ना गिराएं, ना उनकी बेइज्जती करें कि नहीं तुम तो ये भी नहीं कर सकते, तुम तो ये नहीं कर सकते, तुम तो बात ही नहीं करनी आती। नहीं, आप उनको इनकरेज करें, उनके साथ बात करें, उनको बताएं कि देखो जब तक आप पूछोगे नहीं, आप बताओगे नहीं, हमें कैसे पता चलेगा ना बेटा। अच्छा, कुछ बच्चे ना बहुत ज़्यादा बात करते हैं, कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा बात करते हैं, तो उनको भी मना नहीं करना चाहिए कि नहीं भाई तुम चुप हो जाओ, और उनको हर वक्त शट अप नहीं कहना चाहिए। ऐसे में क्या होता है कि बच्चों के जो दिमाग में जो भी चल रहा होता है ना, वो आपको मालूम नहीं होगा, और फिर बच्चे जब आपसे पूछेंगे नहीं, तो फिर उनके जो माइंड में जो चीज़ है वो क्लेरिफाई कैसी होगी, कैसे क्लियर करेंगे आप बातों को, सही है ना। तो आपने चाहिए कि अपने बच्चों के साथ बात किया करें, और उनकी दिमाग में जो भी उलझनें चल रही होती ना, वो आपका काम है आप उसको क्लेरिफाई करें, और उसको जितनी भी उसकी नेगेटिविटी है, अगर वो बात करता है नेगेटिविटी बात करता है, तो आपको चाहिए कि उसको पॉजिटिव में लेकर आए, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जब हमें अपने बच्चों को ना नो नहीं कहना चाहिए कभी, जब वो छोटे हैं अभी, तो हमें उस उम्र के बच्चों को नो नहीं कहना चाहिए। हमें नो कहने के बजाय हमें उन्हें किसी और चीज़ की तरफ डाइवर्ट कर देना चाहिए। मिसाल के तौर पे जैसे अभी हम चाह रहे हैं कि बच्चा अभी कहीं खेल रहा है, और आपको पता है कि ये खेलते खेलते इसमें जाके इधर उसकी ज़िद कर रहा है, जैसे बिजली के तार वो सॉकेट होते हैं, कभी बच्चे अमूमन ऐसा होता है कि जा रहे होते हैं उधर ही, उन चीज़ें अट्रैक्ट कर रही होती हैं, उधर ही जा रहे होते हैं। अब हम चाहते हैं कि वो ना जाए उधर, सारे ख़तरा है उसके लिए। तो हमें चाहिए कि हमें कोई भी चीज़ें, मिसाल के तौर पर कोई भी बात हो सकती है, आप उसके दिमाग को डाइवर्ट कर दें, दूसरी तरफ लगा दें, मतलब ताकि वो बच्चा उसके दिमाग से वो चीज़ निकल जाए और वो इस तरफ को आ जाए जिस तरफ आप उसे लगाना चाहते हैं। तो बच्चों को जिस तरीके से जहाँ भी कोई भी चीज़ करना चाह रहे हो और आप चाह रहे हैं कि वो उस तरफ से उसका दिमाग जो है, उसका माइंड जो है वो हट जाए, तो आप उसको डाइवर्ट कर दें दूसरी तरफ, ठीक है ना। तो ये एक तरीका होता है बच्चों को माइंड को टैकल करने का। कि तीसरी बात ये है कि आपने अपना जो बिहेवियर है, जो पेरेंट्स हैं, जो अपना बिहेवियर है, जो भी आपके अंदर आप आपस में जो हस्बैंड वाइफ थोड़ी सी तलक कलामी भी हो जाती है, कभी कोई बात हो जाती है वो, लेकिन अपना जो बिहेवियर है ना बच्चों के सामने बिल्कुल कूल एंड काम रखें।
تاکہ وہ بچہ وہ چیزیں نہ دیکھے، وہ رویہ، وہ چیزیں نہ دیکھے جو اپنے اندر وہ ڈیولپ کر لے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جو بچہ اس عمر میں نے آپ کو بتایا نا، یہ عمر بہت اہم ہوتی ہے بچوں کے لیے. ہر چیز، بہت ساری چیزیں بچے اندر ڈیولپ کر چکے ہوتے ہیں، تب جا کے وہ چیزیں لے کے چلتے ہیں. اور جب یہ چیزیں ان کے اندر ڈیولپ ہو جاتی ہیں اور جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو ان سب چیزوں کو ان کے دماغ سے، ان کے دل سے نکالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے اس عمر کے بچوں کے سامنے اپنے آپ کو بالکل ایسا رکھیں، ان کے اندر ایسی چیزیں ڈالیں جو آپ ان کے اندر جو پازیٹیو ہوں، جو ٹھیک اچھی ہوں اور افیکٹو ہوں ان کی زندگی کے لیے، ان کے لیے اچھے کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ آپ اپنا جو ٹون ہے بات کرنے کا، آپ ان کو سمجھانے کا طریقہ، جو ٹون ہے، اپنی جو رف ہے، رف بالکل نہیں دکھانا ہے اپنا ان کے سامنے، بچوں کے سامنے. کیونکہ آج اگر آپ چیخیں گے، چلائیں گے اور آپ ان کو دکھائیں گے کہ یہ بیہیویئر ایسا کرنا چاہیے کہ آپ تو اپنی بیوی کے ساتھ کر رہے ہیں یا بیوی شوہر کے ساتھ کر رہی ہے، وہ دیکھ رہے ماں باپ ایسے لڑ رہے ہیں یا آپس میں تیز آواز میں بات کر رہے ہیں، تو پھر آئندہ وہ بھی وہی سیکھے گا. جب وہ چیخے گا، جب وہ کرے گا، آپ کو نہیں پتہ اس نے یہ چیزیں کب اڈاپٹ کر لی، لیکن یہی عمر ہوتی ہے جب بچے چیزیں اڈاپٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کو اپنے بچوں کے سامنے جو ہے نا، یہ سب چیزیں نہیں کرنی چاہیے، آپ لوگ کو اوائڈ کرنی چاہیے. جو پیرنٹس اس طریقے سے کرتے ہیں تو بچے پھر اسی طریقے سے اپنی ٹون، اپنی لائف اس میں اپناتے ہیں. اور پھر جب یہی چیزیں وہ آپ کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں نا، تو پھر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یہ تو غلط ہے، اس نے تو کتنی تیز آواز میں بات کی، حالانکہ آپ کو نہیں پتہ چلے گا اس نے کب یہ چیزیں اڈاپٹ کی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور چوتھی بات یہ ہے کہ آپ نے بچوں کے سامنے ایک بچے کو لے کے دوسرے بچے کے اوپر کوئی کمپیریزن نہیں کرنی ہے. کبھی آپ ایک دوسرے سے دوسرے بچوں کو کمپیئر نہ کریں. میں نے آپ کو جس سے پہلے بتایا ہے کہ ہر بچہ مختلف ہوتا ہے. اگر ایک بچہ سلو ہے اور ایک بچہ تیز ہے پڑھائی میں، یا ایک بچہ فاسٹ ہے اور ایک بچہ سلو ہے دوسرے کاموں میں، تو کبھی بھی اس کو کسی چیز کے اوپر برتری نہ دیں کہ تم تو ایسے ہو تو اپنے بھائی کو دیکھو ویسے ہیں. کبھی بھی کمپیئر نہیں کیجیے گا. یہ بچوں کے لیے، جو بچہ سلو ہے اس کی تو زندگی آپ نے سمجھو وہیں پر ہی اس کی تباہ کر دی. اس کو آپ نے خود ہی اس کو اتنا نیچے گرا دیا، اور تو لوگ کیا کہیں گے، آپ نے پہلے ہی اس کی لائف اتنی خراب کر دی کہ وہ وہیں پر ہی سوچ لے گا اب تو مجھ سے تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا، یہ وہ اس طریقے سے. تو آپ نے کبھی بھی ایسی چیز نہیں کرنی ہے، کبھی بھی کمپیریزن نہیں کرنا ہے بچوں کے بیچ میں. اگر آپ کو ہوتا ہے، ماں باپ اتنے اولادوں میں اگر ہوتی ہیں، 2-4 اولادیں ہوتی ہیں، 2 ہی ہوتی ہیں، تو ان میں سے یہ ہوتا ہے کہ کوئی آپ کا زیادہ ہی لاڈلا ہوتا ہے یا کچھ ہوتا ہے، لیکن کبھی بھی ان کے سامنے کبھی بھی یہ کمپیریزن نہ کریں، ورنہ آپ کا جو بچہ ہے وہ کمپلیکس میں اور اس میں چلا جائے گا تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا آپ کو اس میں سے نکالنے کے لیے. آپ کو بچے کرتے ہیں، جب بچے دیکھتے ہیں کہ ہمارے بہن بھائیوں میں سے ان کو زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے، ان کو زیادہ سراہا جا رہا ہے، اگر وہ زیادہ اچھے پڑھائی میں ہیں تو ان کو زیادہ وہ کیا جا رہا ہے، ان کو زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے، تو بچے ان سب چیزوں کو بہت دل سے لگا لیتے ہیں، بہت زیادہ، میں بتا رہی ہوں بہت زیادہ لگا لیتے ہیں. اور یہ چیزیں اندر ہی پل رہی ہوتی ہیں. وہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ یہ لوگ اس کو نہ اپنے آپ کو بتا بھی نہیں پاتے ہیں، نہ وہ شیئر کرتے ہیں، یہ سب باتیں اپنے دل میں ہی رکھتے ہیں، کیونکہ انہیں اندر سے یہ چیزیں کھائی جا رہی ہوتی ہیں. تو پھر آپ خدا را آپ لوگ یہ سب نہ کیا کریں، بچوں کے اندر کمپیریزن نہیں کیا کریں. بعض وقت ہم اپنے بچوں میں ہی آپس میں بہن بھائیوں میں کمپیریزن کرتے ہیں. کبھی ہم باہر کے بچوں میں کمپیریزن کرتے ہیں کہ ان کے بچوں کو دیکھو، اس کے بچوں کو دیکھو. اسکول میں بچوں کے ساتھ کمپیریزن کرتے ہیں کہ اس کو تو دیکھو وہ کتنا اچھا ہے، اس کو دیکھو کتنا اچھا کھیلتا ہے، اس کو دیکھو کتنا اچھا پڑھتا ہے. یہ سب چیزیں نہیں کرنی ہیں اپنے بچوں کے ساتھ. آپ نے اپنے بچوں، اگر آپ کا بچہ سلو بھی ہے تو آپ نے اسے کانفیڈنس دینا ہے، اسے حوصلہ دینا ہے، اس کو اس کی طرف لے کر آنا ہے کہ یہ کیوں سلو ہے، اس کی کمیاں اس کی پوری کرنی ہے آپ نے. کیونکہ دیکھیے جو پیرنٹس ہیں نا، یہ تو آپ کی اولاد ہے نا، آپ کی ایسٹس ہے نا، تو آپ نے ہی محنت کرنی ہے ان کے اوپر. جب تک آپ ان کے اوپر محنت نہیں کریں گے تو یہ کیسے بلڈ اپ ہوں گے؟ کون ان کی محنت کرے، کون ان کے اوپر محنت کرے گا؟ آپ نے ہی کرنی ہے نا. تو پھر اب بچے، ماں باپ کیا کرتے ہیں کہ اگر بچے سلو ہیں، پڑھ نہیں رہا ٹیوشن پہ لگا دیتے ہیں اور سارا بوجھ ٹیوشن کے اوپر ہی ڈال دیتے ہیں.
तो ये गलत है। देखिए कोई ट्यूशन वाली जो कोई भी होगा ट्यूशन से, अगर तो वो बहुत अच्छा हुआ पढ़ाने में, अगर वो सिंसियर है पढ़ाने में तो चलें ठीक है, लेकिन 80% ऐसे ही होता है कि लोग इतने सिंसियर नहीं होते हैं। तो अगर वो पढ़ा भी रहे होते हैं बाहर से ठीक है, लेकिन आपका पेरेंट्स का भी काम होता है कि अपने बच्चों के ऊपर नज़र रखें, अपने बच्चों की पढ़ाई के ऊपर वो खुद भी तकलीफ़ दें। जब तक आप बच्चों के साथ लग के कुछ नहीं करेंगे, उनको बिल्डअप करने में कोशिश उनकी नहीं करेंगे आप, तो वो नहीं हो पाएंगे। इसलिए आपने इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है। और आई एम श्योर जब आप इन सब चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो फिर आप अपने बच्चों को ग्रो अप करने में एक अच्छी ज़िंदगी, एक अच्छी पॉजिटिव ज़िंदगी देने में आपको वो नहीं रहेगा। इंशाल्लाह ताला आपको मेरी बातें समझ आई होंगी। मेरे पास और भी पॉइंट्स हैं। इंशाल्लाह ताला मैं अगले वीडियो में आपसे उन बातों को शेयर करूँगी और बताऊँगी कि और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमें, क्योंकि ये एक बहुत ही वास्ट, बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है और बहुत ही अहम सब्जेक्ट है। ज़ाहिर है हम अपने बच्चों की ज़िंदगियों के लिए, हमने अपनी अच्छी लाइफ देने के लिए, अच्छी सोच देने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमने क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं इंशाल्लाह ताला अपने और टिप्स जो है और भी बातें दूसरी वीडियो में ज़िक्र करूँगी इंशाल्लाह ताला। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।